السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی مریضوں سے فرصت ملی تو میں نے کہا کیوں نہ وقت کو قیمتی کر لے اور دوستوں سے تھوڑی سی شیئرنگ بات ہو سکے ہومیوپیتھی کے حوالے سے۔ آج میرا ایک دوست ہے، ساتھ پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میازم کے حوالے سے میازم کو تھوڑا آپ ایزی کر دے کہ جتنے جونیئر ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا جن کو میازم انڈرسٹینڈنگ میں پراپرلی سمجھ نہیں ہے ان کو اور بھی ایزی ہو جائے۔ میازم کے حوالے سے میرے خیال میں ویڈیو اپلوڈ بھی کر چکا ہوں، لیکن باہر کے میازم میں نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ مرض اور مریض کے درمیان میں رکاوٹ کو میازم کہتے ہیں۔ یہ اس کی آسان الفاظ میں میری ذاتی تشریح ہے، ادروائز میازم بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایزیلی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مرض اور مریض میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو ابسٹرکشن ہوتی ہے، اس کو میازم کہتے ہیں۔ فرض کیا وہ کیسے؟ آپ کے پاس مریض آیا اور اس کو UTI ہے، یورینری ٹریک انفیکشن، تو آپ اس کو کینترس آپ استعمال کر رہے ہو، اس کی پیشاب کی جلن اس کو وقتی طور پہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن پرماننٹلی وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے اینٹی میازمیٹک میڈیسن نہیں دیتے ہو۔ وہ میڈیسن جو کہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا میں یا ریکرنٹلی UTI ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں؟ زیادہ تر میڈورینم اور توجا، یعنی جب ہم میڈورینم ایک ڈوز دیں گے، ایک ڈوز توجا دیں گے، اور اس کے بعد آپ کینترس استعمال کروائیں تو آپ پیشاب کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، پیشاب کی جلن میں سلفر بھی اینٹی سورک دوائی بھی ہے، اور جہاں جہاں جلن کے الفاظ آئے تو وہاں پہ آپ سلفر انٹر کرنٹ ایک ڈوز آپ لازمی لگائیں۔ تو ہم سب پیشاب کی جلن میں کینترس کا استعمال بکثرت کرتے ہیں، لیکن آپ سٹارٹ میں میڈورینم، توجا اور سلفر ایک ایک ڈوز دے، اس کے بعد آپ کینترس دے کر دے کہ جو مریض مہینے میں ٹھیک ہوتا ہے وہ 3 دن میں ٹھیک ہوگا۔ آپ کے پاس مریض آتا ہے جس کو تھروٹ انفیکشن ہے، بار بار گلا خراب ہونا، ابھی بار بار بیماری کا آنا کون سی میڈیسن کی علامت ہے؟ سب کو پتہ ہے، ٹیوبرکلینیم۔ تو ہم مریض کو بیلاڈونا دیتے ہیں گلے کی سرخی کے لیے، گلے میں انفلیمیشن کے لیے، اور بریٹاکار کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں لیکن زیادہ تر بیلاڈونا، بریٹاکار۔ کیوں دیتے ہیں؟ بیلاڈونا آپ کی گلے کی انفلیمیشن کی بڑی دوائی ہے، بریٹاکار ٹونسل جہاں جہاں گلینڈ کی انفلیمیشن آتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی دوائی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سلیشیا ہیپرسلف وغیرہ۔ باہر کے بعد ہو رہی تھی میازم کی، تو آپ جب مریض کو ٹیوبرکلینیم سٹارٹ میں ایک ڈوز دیں گے یا ٹرپل ڈوز دیں گے اور اس کے بعد آپ بیلاڈونا، بریٹاکار دیں تو آپ کا یہ میازم ہو گیا۔ آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہے کہ مجھے میدے کے مسئلہ ہے، تو آپ جب میدے میں نقص پلسٹیلا، لائکوپوڈیم، کاربوہائڈریٹ، اچھا بات ہو رہی تھی میدے کی، ہم استعمال کرتے ہیں میدے میں بہت ساری ادویات، ٹھیک ہے، تو اس کا آرام آتا ہے، آئرس ورس ہے، آرسینک ہے، بہت ساری میڈیسن ہے، لیکن آپ میدے کے مریضوں کو اگر ایچ پائلوری، کیونکہ میدے کی ایچ پائلوری بیکٹیریا جو ہے، بیکٹیریا آپ کی پلسٹیلا بھی اس کو ٹھیک کرے گی، آرسینک بھی ٹھیک کرے گی، جتنے میدے کی ادویات ہیں آپ علامات پہ بیس پہ جو دوائیاں دیں گے اس سے ٹھیک ہوتا جائے، آپ مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ سمپٹومیٹک بھی ہماری دوائیاں بہت زبردست ریزلٹ ہے، لیکن اس طرح کے اگر ریزلٹ آپ کے 50% ہے، 60% ہے، تو ایچ پائلوری دینے سے آپ کی مریض 95% یعنی آپ کا ریزلٹ آئے گا۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ میازم کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں۔ تو میازم مرض اور مریض کے درمیان جو ابسٹرکشن ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی اینٹی میازمیٹک میڈیسن ہے، مطلب یہ کہ جو ایچ پائلوری آپ کی میدے کی اینٹی میازمیٹک ہو گئی ہے۔ حالانکہ میازم ہم صرف سورا سفلس سائکوسس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تک میازم محدود نہیں ہے، آج کل ٹائیفائڈ جو کہ بہت بڑی میازم ہے، میں نے ایسے مریض جن کو پتی کی پتریاں تھی، گردے کی پتریاں تھی، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، جوڑوں کا درد تھا، اور انہوں نے ریکرنٹلی ان کو دوبارہ ٹائیفائڈ ہوا، تو میں نے سٹارٹ میں ان کو ٹائیفائڈینیم دے کر اس کے آگے ان کی آرگن کا علاج کیا، علامات کا علاج کیا، وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو ابسٹرکشن آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ آرگن کا نوسوڈ یا وہاں پہ جو بیکٹیریا زیادہ ہوتا ہے، ابھی میدے میں تو ہم
ٹی بی کی دوائیاں نہیں دے سکتے ہیں، وہاں پہ تو لازمی بات ہے ایچ پائلوری ہوگا، تو آپ نے وہاں پہ ایچ پائلوری کا استعمال کرنا ہے۔ ابھی ہم نے پیشاب کے جلن میں تو کبھی بھی یہاں پہ آپ نے کاسٹیکم کا استعمال نہیں کرنا ہے، یا یہاں پہ تو آپ نے بیلاڈونا کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ کر سکتے ہو لیکن 1000 میں سے ایک مریض پر، جب آپ کو 1% تو آپ 99% والی دوائیاں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اینٹی میازمیٹک، ابھی آپ کے پاس فرض کیا مریض آئے اور اس کو آنکھوں میں جلن، خارش، سرخی ہے، تو آپ یوفریشیا کا استعمال کرتے ہیں، ارجنٹم نائٹریکم کا کرتے ہیں۔ آپ سٹارٹ میں اس کو اگر 1 ڈوز ٹیوبرکولینیم کی دیں اور 1 سلفر کی دیں، کیوں دیں؟ ہر بیماری اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی پیراسائٹ، کوئی وجوہات اس کی ہوتی ہے، ہر بیماری بیکٹیریل، وائرل، پیراسائٹ، اس کی وجوہات ہوتی ہے، اور بھی ساری ہے، پیتھولوجیکل چینجز ہوتی ہے۔ تو آپ آنکھوں کی جلن، خارش موسٹلی آپ کو جو ہے نا یہ وائرل ہوتی ہے، تو آپ 1 ٹیوبر کی ڈوز دیں، 1 سلفر کی دیں، اس کے بعد آپ یوفریشیا کا استعمال کروائے۔ آپ کا مریض ہفتوں کی بجائے 2-3 دن میں ٹھیک ہوگا، ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ایسے مریض جن کو سالوں سے آنکھوں کی الرجی تھی، میں نے لوگ جو نا ڈاکٹروں کے وہ پرسکرپشن آتے رہتے، تو میں دیکھتا ہوں یوفریشیا، ارجنٹم نائٹریکم وغیرہ، تو میں ان کو وہی یوفریشیا دیتا ہوں جس سے آپ کے مریض ٹھیک نہیں ہو رہے۔ لیکن سٹارٹ میں کارسینوسن کی 1 ڈوز لگائی، ٹیوبر کی 1 ڈوز لگائی، سلفر کی 1 ڈوز لگائی۔ اس کے بعد جب میں یوفریشیا دیتا ہوں، وہ مریض جس کو سالوں سے آنکھوں کی الرجی تھی، جلن تھا، خارش، سرخی تھی، ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مریض کا اوٹائٹس میڈیا ہے، کان سے پیپ آ رہا ہے، آپ اس کو دیتے رہتے ہو کان کی پیپ کی دوائیاں، لیکن آپ پیچھے کارسینوسن، ٹیوبرکولینیم، میڈورینم، گریفائٹس کی 1 ڈوز لگا کے آگے پھر آپ پلسٹیرا 30 میں صبح دوپہر شام دیکھیں کیسے ٹھیک ہوتا ہے اوٹائٹس میڈیا۔ آپ ENT، ایئر نوز تھروٹ کا علاج کرتے ہیں، آپ ٹیوبرکولینیم، میڈورینم کو بالکل نہ بھولیں، کارسینوسن کو آپ بالکل نہ بھولیں۔ کیوں نہ بھولیں؟ ہر ڈیزیز تقریباً شفٹنگ ہوتی ہے، جو ڈیزیز آپ کے پاس کرانک ہو جاتا ہے دوبارہ آتا ہے۔ آپ کارسینوسن، ٹیوبرکولینیم، میڈورینم کا استعمال لازمی کریں۔ کیوں کریں؟ میٹیریا میڈیکا میں اگر آپ یہ تینوں میڈیسن سارے میٹیریا میڈیکا میں پڑھ لیں تو آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا۔ تھوڑا اور بھی آسان کرتے ہیں، جتنے اس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ان کو کرانک مسئلہ ہے، تو وہاں پہ آپ کارسینوسن کا سٹارٹ میں استعمال کروائے۔ کرانک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو سالوں سے الرجی ہے، کسی کو سالوں سے گلا خراب ہوتا ہے، سالوں سے اس کا معدہ خراب ہے، سالوں سے اس کو آرتھرائٹس ہے، آپ کو کہے کہ میرے پیرنٹس میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے، میرے خاندان میں بھی، وہ ڈاکٹر علیمو صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اس سے کس نے پوچھا کہ سر یہ کارسینوسن کو اور بھی آسان کر دے۔ اس نے کہا اگر باپ اس کا گنجا ہے اور بیٹا بھی گنجا ہے تو بچے کو ہر مرض کے لیے آپ کو کارسینوسن دینی پڑے گی۔ اس نے کہا اگر اس کا دادا پر دادا بھی گنجا تھا اور بیٹا بھی گنجا ہے، تو اگر وہ بچہ آپ کے پاس ہر مرض کے لیے آئے اور وہ علاج کروانا چاہتا ہے تو آپ کارسینوسن لازمی دیں گے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر فیملی میں وہ آپ کو بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور میرے فیملی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ کارسینوسن لازمی لگائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مریض کو کارسینوسن ہم کرانک میں لازمی دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ایکیوٹ پیشنٹ آئے اور وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو ایکیوٹ میڈیسن سے، تو بھی آپ سٹارٹ میں کارسینوسن، میرے خیال میں تو تقریباً 90% کارسینوسن ہر مریض کو اس لیے دیتا ہوں، میرا جو ذاتی خیال ہے، جینیٹیکلی پیرنٹس سے خواہ ایسی کوئی ڈیزیز آتی رہتی ہے یا ایسا کوئی مسئلہ لازمی ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کوئی مسائل وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ مریض کی ہسٹری لیں تو آپ کو لازمی اس میں، تو اس لیے ہم اگر مریض آپ کے پاس مہینے بعد آئیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اگر آپ مہینے بعد کارسینوسن دو گے تو ضرورت کیا ہے کہ ہمیں اس کا ٹائم ضائع کریں۔ آپ سٹارٹ میں کارسینوسن کی ڈوز لگائے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، بے شک آپ کو مریض کو ضرورت بھی نہیں اور آپ نے کارسینوسن لگا دی، آپ نے مریض کو پروٹیکٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کو، آپ لگائیں مریض کو۔ بے شک آپ، میرے خیال میں میرا تو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ شاید میرے دوست اتفاق نہ کریں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر مریض کو آپ کرانک میں، کسی کو الرجی ہے، کسی کو آرتھرائٹس ہے، کسی کو روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، کسی کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے،
اسکن ڈیزیزز ہے، اسٹارٹ میں آپ کارسینوسن ایک ڈوز دیں. اس کے بعد اگر ٹی بی ہسٹری ہے، بار بار گلا خراب ہوتا ہے، بار بار چیسٹ انفیکشن ہے، بار بار اسکن انفیکشن ہے، بار بار بیماریاں آتی ہے، مریض ٹھیک ہوتا ہے، اس کو دوبارہ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ ٹیوبرکولینیم کی ڈوز لگائیں. اور میڈورینم اگر وہ ڈیمپ ویدر سے دن کے وقت علامات کا زیادہ ہونا، میڈورینم آپ وہاں لگائے جہاں پہ انفلیمیشن ہو، جہاں پہ گروتھ ہو. گروتھ مین ٹانسلائٹس، انفلیمیشن بھی ٹانسلائٹس میں آتی ہے، فیبرائڈ میں بھی آتا ہے، سسٹ میں بھی آئے گا، رینل سٹون میں بھی آئے گا، آپ کے لائپوما بھی آئے گا، آپ کے برین ٹیومر میں بھی آ سکتا ہے. جہاں پہ باڈی میں آپ کو گروتھ نظر آ رہا ہے یا کسی پہ سسٹ ہو، سوریزا واٹس ہو، تو آپ مریض کو فرض کیا آپ اس کے کچھ بھی علاج کر رہے ہو، اس پہ واٹس ہے، تو آپ میڈورینم لازمی دیں. اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے مریض کا ٹائم کا ضیاع نہیں ہوگا، آپ کے لیے جو راستے بند ہے، جو obstruction بند ہے، وہ کھلیں گے. تو آپ کارسی ٹیوبر میڈورینم کرانک میں آپ یہ بیس بناتے جائے. آگے اگر گلا خراب ہے تو بیلا ڈونا بریٹا کا ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہے. اگر اس کے کانوں سے پیپ آ رہا ہے تو پلسٹیلا سسٹسکین، گریفائٹس وغیرہ دے، کالی میور دے، جو آپ کی مرضی ہو. اگر اس کو چیسٹ انفیکشن ہے، اس کی کانسی آ رہی ہے تو اسٹینومیٹ اینڈ ٹمٹاڈ آگے پھر لگاتے جائیں. اگر خشک کانسی ہے تو ڈروسیرا سپونجیا کی طرف، کرولیم روپ کی طرف جائیں. اگر اس کو یو ٹی آئی ہے تو پھر کارسی ٹیوبر میڈورینم کے بعد کینترس دے. اگر گردے میں پتری ہے تو یہی میڈیسن لگا کر آپ لائکوپوڈیم گردوں کی دوائیاں دیں. اگر مریض کو فالنگ ہیئر کا مسئلہ ہے تو یہی میڈیسن کے پیچھے آپ ایسڈ فاسفیز بیڈان ارنیکا میڈیسن جو فالنگ ہیئر کے لیے لگائے. اگر مریض کو ڈپریشن، اچھا میرا بھتیجا تھا جس کو اینل پولپ کا مسئلہ تھا، اور میں اس کو اینل پولپ کی، ہیمورائڈ کی، ہیمامیلس لیکسس دوائیاں دیتا رہا. بچے کی خون بند، پھر خون جاری، پھر خون بند، پھر اس کا اینل پولپ بھی آ گیا. میں اس کو اگنور کرتا جا رہا تھا. میں نے کہا نہیں، اس کو ایک میازمیٹک میڈیسن دیتے ہیں. میں نے اس کو یقین مانے کارسی ٹیوبرکولینیم میڈورینم دے دی. شام کو اس کی اینل پولپ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آگے پھر جو ہے نا وہی دوائیاں جو کام نہیں کر رہی تھی، ہیمامیلس، آج تک اس کی اینل بلیڈنگ ٹھیک ہے، اینل پولپ بھی ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن بھی ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس آ رہا تھا جس کی قبض ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ہائیڈراسٹس وغیرہ سے. میں نے یقین مانے اسٹارٹ میں کارسی ٹیوبر میڈورینم دی، کیونکہ اس کو ٹرپل میازم کا مسئلہ تھا. اس نے کہا ہمارے سارے خاندان میں قبض کا مسئلہ ہے. کارسینوسن لگائی، ٹیوبرکولینیم لگائی، اور ایک ڈوز میں نے میڈورینم، وہ سائیکوٹک تھا. اس کے بعد میں نے وہی دوائیاں دی جس سے آرام، اس کی قبض 1 مہینے میں ٹھیک ہو گئی. اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹ جن کو میں دوائیاں دیتا رہا نہیں ٹھیک ہو رہے تھے. جب سے میں نے میازمیٹک میڈیسن کا استعمال شروع کیا ہے، یقین مانے ہر مریض 100% تو نہیں کہتے لیکن 90%، 95% وہ مجھے رسپانس اور فیڈ بیک ان کا آنا شروع ہو گیا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے. اچھا ایک پیشنٹ تھا جس کی ایکنی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، میں نے کارسی ٹیوبر میڈورینم دی، میازمیٹک میڈیسن دی، ایک سلفر کی ڈوز دی. آگے پھر میں نے ایکنی کی دوائیاں دی. یقین مانے 2 مہینوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیس نکل گیا، ٹھیک ہو گیا. اب تو میں ہر مریض کو اینٹی میازمیٹک میڈیسن دیتا ہوں. اگر ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ہے فیملی میں تو میں ٹیوبرکولینیم لازمی ان کو دیتا ہوں. اور اگر شفٹنگ کوئی ڈیزیز آ رہی ہے تو کارسینوسن لازمی دیتا ہوں. اگر سائیکوٹک ہے تو میڈورینم دیتا ہوں. اگر سوریٹک ہے تو ابھی میازم کو ہم آسانی سے کیسے سمجھیں؟ میرے خیال میں بہت کچھ سمجھ، اور میازم کے حوالے سے میں نے بہت ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہے، وہ بھی آپ چیک کر لیں. اور کوشش کریں کہ سلفر، میڈورینم اور جتنے یہ میازمیٹک میڈیسن ہیں ان کو آپ میٹیریا میڈیکا میں بار بار پڑھیں، تو وہاں سے پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. کارسینوسن میں اکثر میں نے کہا کہ شفٹنگ ڈیزیز آ رہا ہوگا. ٹیوبرکلوسس میں زیادہ تر ENT، ایئر نوز تھروٹ چیسٹ انفیکشن اسکن میں ہوگا. میڈورینم میں یہ ہوگا گردے میں پتری، لائپوما آ گیا، رسولیا آ گئی ہے، جسم میں ایکسٹرا گروتھ آ گیا، ہڈی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. سفلس میں یہ ہوگا ڈسٹرکشن ہوگا، یعنی پیدائشی کوئی چیز کا غائب ہونا، پیدائشی ایک مرض کا ہونا. اگر ڈیجنریٹیو چینجز، کمر میں درد، یہ تو 50-60 سال بعد آنی چاہیے، 25 سال میں کیسے آ گئی؟ تو وہاں پہ آپ سپلینیم کا استعمال کروائیں. ٹھیک ہے. سلفر کا استعمال ہر جگہ، جلن خارش ہوگا. سفلینیم میں رات کے وقت دردیں بڑھے گی، میڈورینم میں دن کے وقت دردیں بڑھے گی.
دونوں رومیٹزم کی دوائی ہے. میڈورینم میں دن کو درد بڑھتی ہے, رات کو سفلینیم کی بڑھتی ہے. بعض اوقات مکس میڈیسن, مکس میازم, تو آپ پھر مکس میں آپ ساری نسوڑ بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹائیفائڈ آ گیا تو ہر مریض کو آپ سٹارٹ میں ٹائیفائڈینیم دیں, اس کے بعد ٹائیفائڈ کی دوائیاں دیں. ملیریا آ گیا, سٹارٹ میں آپ اگر ملیریا آف کی ایک ڈوز دیں گے, اس کے بعد آپ چائنم سلف پھر 200 میں صبح دے پھر شام, 2-3 دن میں ملیریا ٹھیک ہوتا ہے. کسی کو فرض کیا کرونا آ گیا, آپ کووڈ کی پوٹینسی ایک سٹارٹ میں ایک ڈوز دیں, اس کے بعد ارسینک علامات کی دوائیاں دیں آپ. کسی کو میزل ہو گیا, مربلینم کا استعمال کروائے. کسی کے ممس بڑے ہو گئے, پیراٹائڈینم کا استعمال کروائے. شوگر والے مریضوں کو انسولینم کا استعمال کروائے. یہ جتنے نسوڈس اور کوڈز آرگن بیس پہ جو آج کل نئی نئی دوائیاں آ رہی ہے, اس کو آپ اپنے پریکٹس میں لازمی استعمال کروائیں. اس کے بعد آپ جائے پلانٹ گروپ پہ, اس کے بعد آپ جائے منرل گروپ میں, اس کے بعد آپ جائے پوائزن گروپ میں. وہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا بطور سپورٹنگ آپ استعمال کرو, آپ مریض کو فائدہ ہوگا. تو شارٹ کٹ یہ کہ جہاں مرض اور مریض کے درمیان رکاوٹ کیا ہے, وہی ٹائیفائڈینیم ہے, میڈورینم ہے. یہ آپ استعمال کریں اپنے پریکٹس میں, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی ذہن میں, آپ کی علم میں, اس ٹائم مریض کو جس علامات پہ آپ دوائیاں دیتے ہیں وہ آپ دیں. انشاءاللہ آپ کو فیلیور کا سامنا نہیں ہوگا. امید ہے انشاءاللہ کہ سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی جہاں جہاں آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ڈاکٹروں کے لیے میرا کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور پبلک اس پہ بالکل رابطہ نہ کرے. پبلک کے لیے ہم نے علیحدہ نمبر وہ اپلوڈ کی ہے. اگر پبلک ہم سے علاج کرنا چاہتے ہیں یا مشورہ کرنا چاہتی ہے تو وہاں پہ ہمارے اسسٹنٹ کے نمبر موجود ہے. پبلک پھر اس پہ رابطہ کریں. السلام علیکم.